جی السلام علیکم، میرا نام عدنان افتخار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عدنان افتخار ایڈونچر۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انٹرپرینورشپ ہوتی کیا ہے، اس کا تعارف ہے۔ انٹرپرینورشپ ایک ڈفرینٹ ہے اور انٹرپرینور ایک ڈفرینٹ ہے، تو ہم دیکھیں گے انٹرپرینور کسے کہتے ہیں اور انٹرپرینورشپ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اندر جو ہے ہم انٹرپرینور کے اندر تین ڈفرینٹ لوگوں کے پرسپیکٹیو کو بھی دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ ایک انٹرپرینور کو کیا سمجھتے ہیں۔ اچھا خیر، اگر ہم اس ورڈ کو دیکھیں انٹرپرینورشپ کہ وہ ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے، تو یہ ایک فرینچ ورڈ ہے انٹرپرینڈری، وہاں سے یہ ڈرائیو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انٹرپرینڈری سے ہی انٹرپرینور نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرپرینور کے اوپر ہم آتے ہیں، لیکن اگر ہم انٹرپرینڈری کو دیکھیں تو فرینچ میں اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹو انڈرٹیک، کسی بھی چیز کو انڈرٹیک کرنا۔ اور جب اس انٹرپرینڈری سے نکلا انٹرپرینور، تو اس کو جب ہم بزنس ٹرم کے اندر جب ہم بات کریں گے تو اس میں ہے ٹو سٹارٹ اے بزنس، کسی بزنس کو سٹارٹ کرنا۔ یہ تو ہو گیا اس کے اوریجن کا کہ انٹرپرینور ورڈ کہاں سے نکلا ہے۔ اچھا، جیسے کہ اس کے اندر میں نے بتایا کہ ہم دیکھیں گے انٹرپرینور کی ڈیفینیشنز کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے اور انٹرپرینورشپ کیا ہے۔ تو اگر ہم پہلے انٹرپرینور کے اوپر جائیں تو ایک تو یہ چیز بتاتا چلوں کہ ان کے اندر فرق کیا ہے، وہ فرق ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرپرینور is the one who start the business، ایک انڈیویجول شخص کو ہی اور شی جس کو ہم کہتے ہیں جو اپنے بزنس کو سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا ورڈ ہم یوز کریں دیٹ از انٹرپرینورشپ، تو وہ اس کمپلیٹ پروسیس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو کمپلیٹ پروسیس ہے دیٹ از نون ایز این انٹرپرینورشپ۔ اس کو فردر میں ایلیبریٹ کروں گا کہ وہ پروسیس کیا ہے، فرام آئیڈیا انسیپشن ٹل کمرشلائزیشن۔ اس پروسیس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ایک الگ سے ویڈیو بنا لیں گے کہ ڈفرینٹ پروسیسز ہیں، ڈفرینٹ آتھرس ڈفرینٹ پروسیس کی ڈفرینٹ سٹیجز کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ خیر برکف کم بیک ٹو دا انٹرپرینور، تو انٹرپرینور کے بارے میں اگر جو چیز جیسے میں نے بتایا کہ the one who start a business or who undertake any business venture، he or she، اس کو ہم انٹرپرینور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کوئی یونیورسلی ایگریڈ تو ڈیفینیشن اس کی نہیں ہے۔ ایک جو سمپل ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک ایسا شخص میل اور فیمیل جو کہ انڈرٹیک کرتے ہیں کسی بھی بزنس وینچر کو، دیٹ از نون ایز انٹرپرینور۔ جو مختلف ڈیفینیشن اس کے اندر ہیں، جو ادر ڈیفینیشنز ہیں، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ the one who organizes or manages a business venture or starts a business and also assumes the risk، جو اس کے ساتھ جو رسک ایسوسیٹڈ ہے اس کو بھی وہ assume کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص بزنس کو کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائز کرتا ہے اور اس کو مینیج کرتا ہے، دیٹ از نون ایز این انٹرپرینور۔ جو another ڈیفینیشن ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ the one who start a business or taking a risk to start a business and he also brings innovation and creativity، وہ اپنے بزنس کے اندر انوویشن اور کریٹیوٹی کو لے کے آتا ہے۔ اب موسٹلی جو ڈیفینیشنز کے اندر جہاں پہ ہم فرق بھی دیکھیں گے کہ انٹرپرینور، اور وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہوگا کہ بھائی اب انٹرپرینور کی بات کرتے ہیں تو ایک انٹرپرینور اور ایک ٹریڈیشنل بزنس میں کیا فرق ہے، اس کے لیے میں سیپریٹ انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انٹرپرینور جو ہے اور ایک ٹریڈیشنل بزنس کے اندر، بزنس مین کے اندر کیا فرق ہے۔ تو خیر یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ the one who starts a business، ٹھیک ہے، and he also assumes the inherent risk، جو رسک اس کے ساتھ inherited ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ inherent risk سے کیا مراد ہے کہ آپ جب بھی کوئی نہ کوئی انیشیٹو کریں گے، کام کریں گے یا بزنس سٹارٹ کریں گے، تو اس کے اندر ایک انہیریٹڈ رسک ہوگا جو کہ لازم و ملزوم رسک جس کا ہم کہتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو بزنس کو سٹارٹ کرتا ہے اس کے رسک کو لیتا ہے جو کہ انہیریٹڈ ہے اس بزنس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس ڈیفینیشن کے اندر وہ کہتا ہے کہ he also brings creativity and innovation in his business۔ تو یہ جہاں پہ ہم انٹرپرینورشپ کے ڈفرینس کی بات کرتے ہیں ایک ٹریڈیشنل بزنس اور اس کی، تو اس پہ ہم کہتے ہیں کہ یس، جو انٹرپرینور ہے وہ ایک کریٹیوٹی اور انوویشن لے کے آتا ہے اپنے بزنسز کے اندر۔ خیر اس انوویشن کے بارے میں ہم آگے فردر دیکھیں گے کہ وہ انوویشنز کس ٹائپ کی ہو سکتی ہیں۔ اچھا خیر، تو یہ مختلف ڈیفینیشن ایک انٹرپرینور کی، جو کہ ایک اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ the one who simply start a business، then again نہ صرف بزنس سٹارٹ کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے، اس کو مینیج کرتا ہے، اس کو آرگنائز کرتا ہے، اس کو پلان کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ جو انہیریٹ رسک ہے اس رسک کو بھی وہ دیکھتا ہے اور اپنے بزنس کی اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھتا ہے۔ اور جو لاسٹ چیز جو ہے جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کی، اس میں کیا ہے کہ وہ اپنے بزنس کے اندر کریٹیوٹی اور انوویشن کو لے کے آتا ہے۔ خیر یہ تو ڈیفینیشن ہوگی انٹرپرینور کی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرپرینور کیا ہے۔ Simple, the one who starts a business, very simple. Acha, the one who organizes and reorganizes his resources and assumes the risk as well.
اینڈ تھرڈ اس کے اندر کیا ہے، کریٹیوٹی اور انوویشن ہے. اب نیکسٹ ہم جو چلتے ہیں اس کے اندر جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے بارے میں نے بات کی ہے. سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ پرسپیکٹیو ہے کیا. ٹھیک ہے، the way you see things around you، اس کو ہم اردو میں نقطہ نظر بھی کہتے ہیں. جو چیزیں ہیں جو آپ کے اراؤنڈ ہے، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے. آپ کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوگا اور ہو سکتا ہے کسی اور کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوگا کسی بھی آبجیکٹ چیز کے بارے میں یا انڈیویجول کے بارے میں. ٹھیک ہے، میرا ڈفرینٹ نقطہ نظر ہے کسی چیز کو دیکھنے کا اور دوسرے کا کسی اور چیز کو دیکھنے کا ڈفرینٹ نقطہ نظر ہے. تو دیٹ از نون ایز اے پرسپیکٹیو. اچھا، اب جو یہاں پہ ہم پرسپیکٹیو جو ڈسکس کریں گے وہ 3 لوگوں کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں. ون جو ہے وہ ہم اکانومسٹ کے پرسپیکٹیو کو دیکھیں گے، دوسرا جو ہے ہم سائیکالوجسٹ کے پرسپیکٹیو کو دیکھیں گے، اور جو تھرڈ ون ہے وہ ہم بزنس مین کے پرسپیکٹیو کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک انٹرپرینیور کیا ہے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم اکانومسٹ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم جسے کہتے ہیں کہ جو دولت کو بہتر طریقے سے یوز کر سکتا ہے، جو جانتا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از نون ایز این اکانومسٹ. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اکانومسٹ کو دیکھیں گے تو وہ تجربہ رکھتا ہے معیشت کے اندر. ٹھیک ہے، دیٹ از این اکانومسٹ. اب اس کا کیا پرسپیکٹیو ہوگا، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک ایک انٹرپرینور ایک ایسا شخص ہے جو کہ ڈفرینٹ ریسورسز کو لے کے آتا ہے، برنگنگ آل دا ریسورسز ٹوگیدر، اس کو آرگنائز کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے اور اس کی ویلیو پہلے سے زیادہ بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب ویلیو جو پہلے سے زیادہ بڑھا دینے کی بات آتی ہے، اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، جیسے کہ آپ ایک شرٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس شرٹ کے اندر آپ ڈفرینٹ را مٹیریل کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، را مٹیریل میں کپڑا آ گیا، بکرم آ گئی، دھاگا آ گیا، بٹنز آ گئے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے. دین اگین اس کے پروسیس کے اندر اس کی ڈیزائننگ ہے، کٹنگ ہے، اسٹیچنگ ہے، اس کی فنیشنگ ہے، دین اس کی پیکیجنگ ہے. اب آپ نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا. لیٹ سے این ایگزامپل لیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس کا جو را مٹیریل ہے وہ 500 کا ہے اور جو ٹرانسفارمیشن کے اندر آپ کی کاسٹ آئی وہ 200 روپے آئی. تو لیٹ سے ایک شرٹ بنانے کے اوپر آپ کی 700 روپے کاسٹ آئی ہے. بٹ ناؤ اس کی ویلیو کیا ہے، شرٹ ٹرانسفارم کرنے کے بعد را مٹیریل سے فنش گڈ کے اندر، اور اس کو آپ نے پراپرلی پیکج کر لیا. یس، پاور آف برانڈنگ، اگر آپ کا اسٹرانگ برانڈ ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول چارج فار دیٹ برانڈ ایز ویل. ٹھیک ہے، خیر ہم اس کو دیکھ لیں. اف دیٹ از ناٹ اے برانڈ بٹ اسٹل اب آپ اس شرٹ کو کتنے کی سیل کر رہے ہیں، آپ اس کو 1500 یا 1800 کے اندر سیل کر رہے ہیں. سو اکانومسٹ جو معیشت دان ہے وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص ایک انٹرپرینور ہے جو کسی بھی چیز کی ویلیو کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیتا ہے. سو دیٹس این اکانومسٹ پرسپیکٹیو. سیکنڈ جو ہم نے بات کی تھی دیٹ از اے سائیکالوجسٹ پرسپیکٹیو. اچھا، جب ہم سائیکالوجسٹ کی پرسپیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو ہم سائیکالوجسٹ کون ہے؟ شیورلی جو انسان کے جو ماہر نفسیات ہے، جو انسان کے دماغ اور انسان کے بیہیویئر اس کو اسٹڈی کرتا ہے. شیورلی اس کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوگا. وہ جب دیکھے گا انٹرپرینور کو تو وہ کہے گا کہ میرے نزدیک تو اکانومسٹ کا تو پرسپیکٹیو اس کی اپنی جگہ ہے، وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرپرینور ایک ایسا شخص ہے who is driven by certain forces، کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن سے ڈرائیو کیا ہے. اور وہ فورسز کیا ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا باس خود بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ ڈکٹیٹ کریں، یہ کرو وہ کرے، لائک جاب کرنے میں جس طرح جاب کرتے ہیں. تو وہ ایسا شخص ہے جو ڈریون بائی سرٹن فورسز ہے، جو نفسیاتی طور پہ اس چیز کو اس کو ڈرائیو کرتے ہیں کہ میں یار خود سے کچھ زیادہ بہتر کر سکتا ہوں اور میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، یا میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے ڈکٹیٹ کریں کہ ہاں بھائی تم ایسا کرو ایسا کرو، بلکہ ہی وانٹ ٹو میک ہز اون ڈیسٹنی، وہ اپنی ڈیسٹنی خود سے بنانا چاہتا ہے. تو یس، دیٹس دا سائیکالوجسٹ پرسپیکٹیو کہ وہ ایسا شخص ہے ڈریون بائی سرٹن فورسز. اچھا، بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن سے میں نے بھی بات کی ہے کہ اگر وہ ہو سکتے جاب کریں، ان کے دے ہیو دا کیپیبلٹی، تو مے بی اس ٹائم پہ جاب کریں اور تو وہ جاب سے زیادہ ارن کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یار، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے انڈر کام کروں، یا مجھے کوئی کہے کہ ہاں بھائی ایسا کرو ویسا کرو، اور میں کسی کے انڈر کام کر بھی نہیں سکتا. ناٹ ایوری ون، بٹ لیکن ہم نے دیکھا ایسے لوگ بہت سے لائف میں آگے جا کے کامیاب ہوتے ہیں اگر وہ کنٹینیو اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اور یس، دے آر ناٹ دا ٹریڈیشنل بزنس مین، وہ انٹرپرینور ہیں اور وہ اپنے اس بزنس کے اندر کریٹیوٹی اینڈ انوویشن کو لے کے آتے ہیں، اور یس دے آر سکسیزفل. سو یس، بہت سے لوگوں کا یہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور وہ ڈریون بائی سرٹن فورسز ہیں کہ لائف میں کچھ بننا چاہتے ہیں. یس، وہ اپنے بزنس کو سکسیس دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہم انٹرپرینور کے ویژن کے اندر بھی ایک کریکٹرسٹکس دیکھیں گے کہ جب اس کا ویژن ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ
یس کہ میں اپنے بزنس کو ایک سکسیس بنانا چاہتا ہوں. منی از دا سیکنڈری اور پرائمریلی کیا ہے کہ میرے یہ بزنس یا ایک امپائر ہو جو کہ ایک سکسیسفل ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تو دو پرسپیکٹیو ہیں. جو تھرڈ پرسپیکٹیو ہے وہ ایک بزنس مین کا پرسپیکٹیو ہے. بزنس اگین کاروباری شخص جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا وہ ایک انٹرپرینور کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو میرا ایک کمپیٹیٹر ہے, لائک این اگریسو کمپیٹیٹر. وہ کہتا ہے کہ ایک بڑا اگریسو کمپیٹیٹر ہے. دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ یہ میرا الائنس بھی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ آج کل تو بزنس کولیبریشن سے چلتے ہیں, تو کمپٹیشن سے زیادہ بہتر ہے ہمیں کولیبریشن کے اوپر آنا چاہیے. تو یہ میرا الائنس بھی ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ میں کولیبریٹ بھی کر سکتا ہوں. اور یس وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ایک سپلائر بھی ہو سکتا ہے. یس اگر وہ کوئی ایسا بزنس کر رہا ہے جس کے اندر را مٹیریل اس انٹرپرینور اس نئے بزنس کے اندر جو انٹر ہوا ہے اور وہ را مٹیریل پرووائڈ کرنے کا ہے, تو وہ کیا ہو گیا, اس کا سپلائر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ڈسٹریبیوٹر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بزنس مین کا پرسپیکٹیو ہے کہ جس میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جو ایک انٹرپرینور ہے وہ میرا ایک اگریسو کمپیٹیٹر بھی ہو سکتا ہے, میرا سپلائر بھی ہو سکتا ہے, اور میرا پارٹنر بھی ہو سکتا ہے, کولیبریٹ کر سکتے ہیں, اور میرا ڈسٹریبیوٹر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. اچھا یہ تینوں پرسپیکٹیو اور ڈیفینیشنز جو ہے نا وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر جان سکیں کہ انٹرپرینور ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو گیا انٹرپرینور کی بات. اب ہم چلتے ہیں آگے انٹرپرینورشپ. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انٹرپرینورشپ اس کمپلیٹ پروسیس کا نام ہے جس کے اندر آپ آئیڈیا انسیپشن سے لے کر کمرشلائزیشن کرتے ہیں. تو انٹرپرینورشپ اس سارے پروسیس کو ہم انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. خیر اس کی بھی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں اور یونیورسلی ایگریڈ اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہم تھوڑی سی سلائٹلی ایک سمپل ڈیفینیشنز دیکھیں گے, اور ایک جو اچھی ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں اس میں ایکسپلین کروں گا. تو انٹرپرینورشپ جیسے میں نے بھی بتایا کہ وہ ایک پروسیس کا نام ہے. اس کے اندر بھی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. ون آف دا ڈیفینیشن جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اٹس اے پروسیس ٹو اسٹارٹ اے بزنس اینڈ پلان کرنا اس بزنس کو, آرگنائز کرنا اور اس کو آپریٹ کرنا, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے نفع نقصان کو اور اس کے پروفٹ اور لاس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھنا. یا ہم دوسرے کیس کے اندر کہتے ہیں اس پروسیس کے اندر لازمی نہیں ہے کہ فیلئر ہو سکتا ہے آپ کا بزنس بھی فیل ہو جائے. اچھا فیلئر سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, فیل ہوتے ہیں, اور فیلئر کے اندر یہ ہے کہ آپ لرن کریں کہ کیا چیزیں کیا آپ کی ایسی مسٹیکس تھیں جس کی وجہ سے آپ کو فیلئر ہو گیا. تو یہ چیزیں آتی ہیں اس کے اندر, فیلئرز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیٹس اے سمپل کہ ایک ایسا شخص جو ہے کہ ایک اٹس اے پروسیس آف کریٹنگ جو کہ ایک اپنے بزنس کو دیکھتا ہے, اس کو سٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ پروسیس ہے جس کے اندر پلاننگ ہے, آرگنائزنگ ہے, اور ساتھ ساتھ وہ آپریٹ کرتا ہے. اچھا دوسرا جو اس پروسیس ہے اس کے اندر جو دوسری ڈیفینیشن ہے اس کے اندر آتھر یہ کہتا ہے کہ اس پروسیس کے اندر کریٹنگ سم تھنگ نیو, کہ ایک انٹرپرینورشپ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ کوئی ایسی نئی چیز کو ایجاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پلان کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, اور اس کا جو انہیرنٹ رسک ہے جو کہ لازم و ملزوم ہے. دیکھیں آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کریں گے اس کے اندر رسک لازم و ملزوم ہے, اس کے انہیرنٹ رسک کو دیکھتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں صرف ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر پیسہ ہے, منی کی اکاؤنٹیبلٹی کو بھی وہ دیکھ رہا ہے, جو نفسیاتی طور پہ اس کو پریشر ہے اس بزنس کو سٹارٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, اور جو پین لینا ہے اس نے وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اس کی اپنی فزیکل ہیلتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ بھی کمپرومائز ہوتی ہے, وہ اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے. تو یہ اس سارے پروسیس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ وہ کہتا ہے اٹس اے پروسیس ٹو اسٹارٹنگ سم تھنگ نیو, اینڈ اس پروسیس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پلان کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے, اور اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آپریٹ کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ سائیکک رسک ہے, مانیٹری جو رسک ہے, اور پھر جو سوشل رسک ہے کہ آپ کو کافی زیادہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے سوشلی, جو ہے وہ کئی دفعہ آپ جو ہے وہ کافی کٹ آف ہو جاتے ہو اپنے سوشل سرکل کے اندر سے. تو یہ ساری چیزیں اس کمپلیٹ پروسیس کے اندر آدمی دیکھتا ہے. اچھا پھر اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے ساتھ ساتھ جو سم تھنگ نیو کی بات آتی ہے وہ انوویشن اینڈ کریٹیوٹی کی بات آتی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اس کے اینڈ میں سکسیس ہے یا اس کی ایک فیلئر ہے. تو یہ ایک اندر ڈیفینیشن ہے. جو تھرڈ ڈیفینیشن ہے جس کے اوپر میں آنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا جو تھرڈ ڈیفینیشن ہے اس کے اندر جو بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں. آلدو یہ جو پہلے دو ڈیفینیشنز ہیں ان کو بھی کور کر رہا ہے, آلدو یہ دو ڈیفینیشنز میں بھی کچھ سملیرٹیز تھیں, اس میں بھی کچھ سملیرٹیز ہیں, اینڈ بٹ آئی بلیو کہ یہ اس کے اندر کافی چیزیں جو اس نے آتھر نے کور کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو وہ کہتا ہے کہ اس کی تین اس نے ڈفرینٹ سیپریٹ اس میں کیا ہوا ہے. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جو انٹرپرینورشپ کے اندر جو پروسیس کے اندر ہے سب سے ضروری چیز ہے وہ ایک انیشیٹو ٹیکنگ, یعنی کسی چیز کو سٹارٹ کرنا.
اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ہے کہ آپ انٹرپرینورشپ اس پروسیس کے اندر کہ سب سے پہلے آپ سٹارٹ لیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت ڈیٹیل کے اندر پلاننگ کرتے ہیں لیکن وہ اس کے بعد سٹارٹ نہیں کرتے. اس کے اندر فیئر آف ان نون ہے, فیئر فیکٹر ہے, فیئر آف لوزنگ منی ہے, رسک کو وہ لینا نہیں چاہتے, اور میں ایک اور سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سٹارٹ کر سکیں. تو یہ سارے فیئر فیکٹرز ہوتے ہیں. پھر اگین ان فیئر فیکٹرز کے اندر ایج میٹر بھی کرتی ہے بہت زیادہ, اور یہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو بھی ہے, لیکن ایج اس لیے سے میٹر کرتی ہے. وین یو آر میرڈ یو ہیو ادر پیپل ہو آر ڈپینڈنٹ آن یو, جو کہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, تو آپ رسک لینا نہیں چاہتے اس وقت, کیونکہ آپ چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی ہی وجہ سے گھر کا چولہا جلتا ہے, اور 2-3 بچے جو ہیں آپ کی وجہ سے ان کے جو ہے اسکول کی جو ایکسپنس ہیں, آنا جانا, اسکول کی فیسز ہیں, وہ آپ نے بیئر کرنی ہے. اور اگر آپ اس بزنس کے اندر پڑھیں تو ہو سکتا ہے جو آپ کی جمع پونجی ہے وہ ساری خرچ ہو جائے, اور اس ٹائم موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے آپ اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں اور آپ اپنے اس بزنس کو بھی نہ چلا سکیں. تو یہ فیئر فیکٹر خیر ڈفرینٹ ایج گروپ کے لحاظ سے بھی میٹر کرتا ہے, بٹ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ایج کے اندر اس ایج کے فیکٹر کو نہیں کنسیڈر کرتے اور پھر بھی وہ انیشیٹو لے لیتے ہیں. تو سب سے مشکل کام جو ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں مشکل بھی ہے, وہ انیشیٹو ٹیکنگ ہے. لیکن اصل میں جب آپ انیشیٹو لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کافی چیزیں آپ ساتھ ساتھ لرن کرتے ہیں اور آپ کی ایک سکسیس ہے. جب آپ انیشیٹو نہیں لیں گے تو وہ کہتے ہیں نا بگیسٹ ریگریٹ آف یور لائف یہی رہے گا کہ ہاں آپ نے اس بزنس کو سٹارٹ نہیں کیا. یہ کم ریگریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بزنس کو سٹارٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے کوشش کی لیکن وہ چل نہیں سکا, اس میں آپ کو کم افسوس ہوگا. لیکن اگر وہ لائف لانگ کیا گیا آگے آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ افسوس سب سے زیادہ ہوگا کہ ہاں یار میں نے تو سٹارٹ بھی نہیں کیا. تو اس وجہ سے میں تو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جو ینگ ہیں وہ جتنی جلدی ہو اپنے اس بزنس کو سٹارٹ کر لیں, کیونکہ اس ینگ ایج کے اندر آپ کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی ہیں, اور جتنی زیادہ ٹرائی اور ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے, ٹھیک ہے. اور جتنے زیادہ فیلئر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ان فیلئر سے آپ لرن کرتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے فیلئر کی, جس میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ڈفرینٹ آپ جو دنیا کے سکسیسفل بزنس مینس کو دیکھیں تو ان کے لائف کے اندر 1, 2 یا 3 فیلئرس ضروری ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ انیشیٹو ٹیکنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈ ہے کہ آرگنائزنگ اینڈ ری آرگنائزنگ یور سوشل اینڈ اکنامک میکانزم. آپ نے کیا کرنا ہے, آرگنائز ترتیب دینا ہے, ری آرگنائز کرنا ہے, آپ نے پلاننگ کرنی ہے اپنے اکنامک میکانزم کو, جو پیسہ آپ کے پاس ہے اور جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں آپ نے ان کو کیسے جو ہے وہ ٹرانسفارم کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس کو کس لحاظ سے دیکھنا ہے, آرگنائزنگ اینڈ ری آرگنائزنگ یور سوشل اینڈ اکنامک میکانزم, اور تاکہ آپ اپنی جو سچویشن ہے, جو چیزیں ہیں, ان کو پریکٹیکل اکاؤنٹ کے اندر تبدیل کر سکیں. اور جو تھرڈ اس کے اندر ہے ایکسیپٹنس آف رسک اور فیلئر. رسک کو ایک تو ایکسیپٹ کرنا اور فیلئر. اچھا, یہ اس نے بتایا فیلئر اور رسک کو ایکسیپٹ کرنا, لیکن میں اس کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ فیلئر کے ساتھ سکسیس بھی ہے, پروفٹ کے ساتھ لاس بھی ہے. تو آپ اپنی فیلئر کو دیکھتے ہیں, آپ اپنی سکسیس کو دیکھتے ہیں جو کہ تھرڈ سٹیپ ہے, اور تھرڈ سٹیپ کے اندر آپ ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں, پروفٹ کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کا بزنس وینچر وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا تو پھر آپ نے لاس کو آپ دیکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو جو ہے انٹرپرینیورل پروسیس ہے. آلدو یہ صرف ایک تعارف ہے, جو کمپلیٹ پروسیس ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ انٹرپرینیورل پروسیس ہوتا کیا ہے, فرام آئیڈیا انسیپشن سے لے کر کمرشلائزیشن کے اندر ڈفرینٹ فیزز ہیں, جن فیزز کے اندر ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کو ہم سمجھیں گے کہ کیا کیا ایسے پروسیس ہیں, اور یہ پروسیس ڈیزائن کیوں ہے, ڈفرینٹ آتھر نے ڈفرینٹ پروسیسز کیوں بنائے ہوئے ہیں, کتنی سٹیجز بنائی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر دیکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے, جو کہ انٹرپرینور کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ لوگوں کے پرسپیکٹیو, اور انٹرپرینورشپ کیا ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل.